آج کا پارا غیر قائم شدہ صداقت کے لیے مال لٹانا، یہ تھیم، یہ پوائنٹ جس شخصیت کے نام ہے وہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو آج کے پارے کی شخصیت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عثمان غنی کون تھے؟ وہ کیا تھے؟ آئیے ذرا کچھ پوئٹری ان کے بارے میں سن لیتے ہیں، اور اس پہ تو میری زبان تھک جائے گی، میں پورے پارے میں بیچ بیچ میں دوں گی، اگر میں نے شروع میں دینا شروع کیا تو آدھا پونا گھنٹہ اس پہ ہی لگ جائے گا۔ عثمان غنی کون تھے؟ کسی شاعر نے کہا محبوب مصطفیٰ بھی ہے عثمان ذو النورین۔ مشکل لفظ ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت تھی نا، اس میں ایک عثمان ہے جن کا لقب ذو النورین ہے، نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر رقیہ اور ام کلثوم۔ اور آپ پتہ یہ دونوں بیٹیاں کون تھیں؟ پلٹائی ہوئی، ڈیورسڈ۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھیے، بیٹی والے ہیں نا؟ نبی کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے نکاحی ہوئی تھی، اور جب قرآن نازل ہوا محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ میں ڈھلا، ہاں تبت یدا ابی لہب بن نازل ہوئی، تو اس کو اتنا غصہ آیا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ آج آپ کہتے بیٹی سر پہ سکارف لے لے گی تو اچھا رشتہ نہیں آئے گا، بیٹا داڑھی کر رکھ لے گا تو اس کو رشتہ کون دے گا؟ آپ دیکھیے کہ نبی کو اس رستے میں بیٹیوں کے غم بھی ملے، اور وہی دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کی زوجیت میں آئیں، اللہ نے ان کو ان سے اچھا دے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ذو النورین، 2 نوروں والا۔ پہلی بیٹی فتح بدر کے دن فوت ہوتی ہے، نبی کی ہر خوشی میں غم بھی تھے، اور حضرت عثمان اس جنگ میں کیوں نہیں شریک ہوئے کہ وہ اپنی بیمار بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان پہ باتیں کسی، ان کو یہ پیغام دیے گئے صحابہ کی طرف سے کہ وہ اس لیے میدان بدر میں نہیں تھے کہ وہ نبی کے حکم پہ اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے۔ اور ایک پیکرے سخا بھی ہے عثمان ذو النورین۔ عثمان کی سخاوت کی کہانیاں آج کے پارے کے فرسٹ گروپ میں سناتی رہوں گی آپ کو جب وہ آیتیں گزریں گی۔ تو کہتے ہیں کہ چشمے تیری سخا کے ہیں اب بھی رواں دواں، یعنی اے عثمان تیری جنروسٹی، تیری سخاوت کے چشمے آج بھی رواں دواں ہیں۔ کیسے؟ کنویں کا سلسلہ بھی ہے عثمان ذو النورین۔ حضرت عثمان نے کنویں کے کنویں خرید کے مسلمانوں کو دیے ہوئے تھے۔ ایک کنواں جو ایک یہودی کا تھا، وہ مسلمانوں پہ بغض کی وجہ سے پانی روک رہا تھا، اتنی مسلمانوں پہ تنگی تھی کہ آخر ایک دن اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید دے تاکہ مسلمانوں کو پانی ملے۔ عثمان غنی نے 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور وقف کر دیا۔ چاہتے تو ایک ایک درہم، چلو ایک کچھ پیسے ایک ایک ڈول کے رکھ کے بیچتے، اس دور میں پانی بکتا تھا، لیکن عثمان نے کہا کہ یہ میں نے اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے خریدا۔ اور آپ کو پتا کہ عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ آج بھی سعودی حکومت کے پاس موجود ہے۔ ایک باغ جو عثمان غنی کا باغ تھا، دیکھنے کا بھی مجھے اتفاق ہوا۔ ہم اپنے ایک استاد کے ساتھ پورا گروپ میں ہم لوگ گئے تھے عمرے پہ 1 سال میں، تو انہوں نے ہمیں وہ ساری تاریخی زیارتیں کروائی تھی جو عام طور پہ لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، اس میں وہ باغ بھی تھا۔ حضرت عثمان نے وہ باغ وقف کیا اور کہا کہ اس کی پیداوار جو ہے یہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے وہ سلسلہ چلتے چلتے یہ آج کے دور تک پہنچ گیا، کچھ سال پہلے تک۔ ہوتا کیا تھا کہ اس باغ سے ہر سال جو فصل آتی تھی اس کا کیا کیا جائے، پھر اس دور کے علماء کرام بیٹھے، کہا کیا کریں، اس پیسے کا کیا کریں۔ انہوں نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا اور وہ پیسے اس میں جمع ہونے لگے، اور آج حرم کی توسیع، ایکسپینشن اور حرم میں عثمان غنی کے اس اکاؤنٹ سے بھی پیسے آتے ہیں۔ 1440 سال ہو گئے، مجھے کیا پتا میری آج کی یہ نیکی پتہ نہیں 100 سال بعد بھی ختم ہو جائے۔ عثمان کے نام کا آج بھی وہ اکاؤنٹ موجود ہے۔ وہ نیکیاں کیجئے کہ آپ کی زندگی میں جو سرے کھلے وہ باہر دوسری طرف چلتے جائیں۔ راہ خدا میں جان بھی اسباب و مال بھی، سب کچھ تیرا فدا بھی ہے عثمان نورین۔ تو عثمان غنی وہ تھے کہ جنہوں نے کچھ بچایا نہیں، وہ سب کچھ دے کر فارغ ہو کر گئے۔ ان کی زندگی کی کہانی میں نے سوچی ہے کہ آپ کو الگ سے بھی سناؤں گی۔ ہم نے ویسے بھی 4 خلفائے راشدین کے سیمینار کیے ہوئے ہیں لندن سے ایک کچھ سال پہلے، لیکن آج عثمان غنی کے بارے میں پڑھتے ہوئے میرے دل میں آ رہا تھا کہ اللہ
یہ دور قرآن میں تو میں زیادہ نہیں کہہ سکتی، لیکن بس چند کوڈ ورڈ لے لیجیے کہ عثمان غنی داماد رسول تھے۔ جب پہلی بیوی کا انتقال ہوا تو اداس رہنے لگے، کہنے لگے نبی سے جو رشتہ داری جڑی تھی وہ ٹوٹ گئی، تو اللہ نے پھر دوسری بیٹی بھی آپ کے حق مہر میں آپ کے نکاح میں دے دی۔ اور عثمان وہ خوش قسمت ہے کہ جن کے لیے، اور یہ جو روایت ہے نا بیٹیوں والی، یہ ابن ماجہ کی روایت بھی، اور بھی حدیثیں ہیں 110۔ اللہ کے نبی نے عثمان کے بارے میں فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور میرا رفیق عثمان بن عفان ہے جنت میں، یعنی جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔ یہ بھی ابن ماجہ 109 ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، یعنی ان تینوں کا نام اکٹھا آتا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے 3707۔ اور یہ صاحب فضیلت تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے عہد میں ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے، کہ ابو بکر کا بڑا مقام ہے، پھر حضرت عمر کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو، یعنی ترتیب سے۔ میں انشاءاللہ کسی دن دکھاؤں گی آپ کو صحابہ میں کیا کیٹیگرائزڈ ہیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی دن آپ یہ سن لیں گے۔ تو بارہ یہ روایت 3698 بخاری کی روایت ہے۔ اور عثمان کو اللہ کے نبی کا وہ خوبصورت جملہ، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا، یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ملا، جیش اسرا جس کا نام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد الرحمن بن عوف نے بھی لا کر کچھ دیا، اور حضرت عثمان درہم اپنی آستین میں چھپا کر لائے، اور اللہ کے نبی ان کے درہموں کو ایسے ٹٹول رہے تھے جھولی میں جیسے بندہ خوشی سے اٹھالتا ہے نا۔ پھر آپ نے کہا کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، اور عثمان وہ تھے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی، ایک ایک کر کے صحابہ آتے رہے، بیٹھے رہے، ایسے ہی لیٹے رہے۔ جو ہی عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، تو کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6209، 6211 اور 6210۔ پھر اسی طرح اللہ نے کہ نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ تفصیلی روایت ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے جن کو جنت میں، دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری مل گئی تھی، اور اللہ کے نبی نے ان کو خاص طور پہ اس بارے میں منشن بھی کیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ان کو شہید ہونے کی خوشخبری دے دی تھی۔ فرمایا تھا کہ یہ شہید تو ہوں گے لیکن بڑی مظلومیت کے بعد۔ اور کبھی آپ صرف شہادت عثمان پڑھ لیں، یقین کریں آپ کے نیپکن گیلے ہو جائیں گے۔ آج بھی لوگ اور شہادتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن عثمان غنی کی شہادت بلوائیوں کے ہاتھ کیسے ہوئی، پورا واقعہ پڑھا میں نے رات کو، پوری ہسٹری پڑھ کے آئی ہوں، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ بس اللہ کے نبی کا جملہ نوٹ کر لے کہ فتنے میں انہیں مظلومانہ قتل کیا جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 308 نمبر کی۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ ان فتنوں کے دن عثمان ہدایت پر ہوں گے، یعنی خوشخبری دے دی تھی۔ اور آپ کو تھا کہ جب دشمنوں نے ان کے گھر کا حصار کیا تو لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے مکہ میں، مدینہ آلموسٹ خالی ہو چکا تھا، وہ لوگ حاجیوں کے روپ میں آئے تھے مدینہ میں، اور آگے مکہ جانے کی بجائے وہیں چھپ گئے ارد گرد جگہ بنا کر۔ اور جب بعد میں تکلیف دینی شروع کی، لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ بھی مکہ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نبی کا در نہیں چھوڑوں گا۔ اور ان کو اپنی شہادت کا موت کی طرح یقین تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، تو کہتے تھے کہ میں نے مدینہ شہر میں شہید ہونا ہے، اور میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جبکہ میرے نبی کا جسد ابھی ادھر موجود ہے۔ آپ نے ان کو کہا تھا کہ خلافت کا لباس نہ اتارنا، یعنی تم پہ سختی کی جائے گی۔ بہت کانٹراڈکشن تھا، سب ان کی طبیعت میں نرمی بہت تھی۔ ان سے پہلے حضرت عمر کے دور کے جو 10 سال کا روب دبدبا تھا نا، شروع کے کچھ سالوں میں وہ اثر رہا، پھر لوگ آہستہ آہستہ، آپ کہتے ہیں نرم بندے کی بات نہیں مانتے، تو لوگ ڈھیلے ہونے لگے۔ ان کی نرمی سے لوگوں نے فائدہ اٹھا کر ان سے کچھ ایسی باتیں منوانی چاہیے جو نہیں یہ ماننا چاہتے تھے۔ اسی دشمنی میں پھر بالآخر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی خوبیوں پہ ہماری زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں۔ اپنے مال سے جگہ خرید کر مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کی تھی، اور اس وقت انہوں نے یہ بات، جبکہ ابھی وہ دور تھا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی خانہ کعبہ اور حرم اور مدینہ میں مسجد نبوی اتنی خوبصورت نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن جب لوگ زیادہ ہوتے گئے، مسجد چھوٹی پڑتی گئی، تو ارد گرد سے کتنے گھر خرید کر آپ نے
مسجد نبی کو کھلا کروا دیا تھا، اور حضرت عثمان سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ خوشخبری بھی موجود ہے ان کے بارے میں، اور اسی طرح سے بہت کچھ۔ بس یہ دعا کیجئے کہ آج ہم ان کا روپ جو پڑھ لیں وہ ہے جود و سخا کا۔ اس پورے پارے میں آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رستوں میں مال خرچ کرتے تھے، اور وجہ یہ کہ دل کھل گیا ہوا تھا، وجہ یہ کہ ان کو پتہ چل گیا ہوا تھا کہ ہم جو کچھ اللہ کے رستے میں دے رہے ہیں نا، وہ دے نہیں رہے، وہ لے رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا سا پارا شروع کر کے چلتے ہیں اس کی طرف،